بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ معزز ناظرین، بزرگوں، عزیزوں، خواتین و حضرات، آج میری گفتگو کا موضوع ہوگا حجیت حدیث، یعنی حدیث کی حجیت۔ حجیت کا مطلب وہ دلیل جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکے۔ اسلامی قانون کا مطالعہ کرنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ اسلامی قوانین کے مآخذ 4 ہیں۔ ایک قرآن، جو فنی کتابوں میں کتاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوسرے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو سنت کہتے ہیں، اور تیسرے اجتہاد، اور چوتھی اجماع، یا اجتہاد کو نہ کہہ کر قیاس کہا جاتا ہے، اور چوتھی اجماع۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ 4 بنیادی مآخذ ہیں۔ دوسرا ماخذ حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ہمیں اتنا کہنا کافی ہے: ما ثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول و فعل و تقریر۔ یہ ہے عربی عبارت حدیث کی تعریف کی۔ محدثین نے عام طور پر احادیث کی روایت میں لفظ حدثنا استعمال کیا ہے۔ امام بخاری نے کا خاص پسندیدہ لفظ ہے حدثنا، یعنی ہم سے بیان کیا۔ عربی زبان میں حدیث کے معنی بات کے آتے ہیں، گفتگو کے آتے ہیں، لیکن اصطلاح دین میں حدیث مخصوص ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور آپ کے سامنے کی گئی کسی بات یا کیے گئے کسی عمل کے اوپر آپ کی خاموشی، یہ حدیث کے دائرے میں شامل ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے درجہ رکھتا ہے اپنے اندر حجیت کا، یعنی رسول سے کہ کوئی بات ثابت ہو جائے تو اس کا انکار خطرناک، اس پہ عمل نہ کرنا باعث ہلاکت، اس میں شک اور تردد ظاہر کرنا نفاق کی علامت۔ یہ عجیب بات ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہم لا چکے ہیں تو آپ کی باتوں کے اوپر تذبذب اور اس میں شک پیدا کرنا، یہ دین دوستی نہیں، یہ دین دشمنی ہے، یہ دینی صداقت نہیں، یہ دینی عداوت ہے۔ ہم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیسے پہنچی ہے، ان کا سفر کیسے ہوا ہے، یہ ایک طویل گفتگو کی متقاضی ہے جو اس مجلس میں آسان نہیں ہے۔ لیکن اتنی بات سچ ہے کہ جن راہوں سے گزر کر حدیث پہنچی ہے لوگوں تک، وہ راہیں بڑی پاک، صاف، بڑی دیانتدار، امانتدار، مستند اور مستحکم تھیں۔ اسی لیے حدیث کے راوی اپنا ایک خاص مزاج رکھتے ہیں، اپنا ایک خاص ذوق رکھتے ہیں۔ علم حدیث علم ہونے کے باوجود اس کے علماء عام علماء سے مختلف ہیں۔ سڑکوں پہ کھانا پینا عام علماء کے لیے ناجائز نہ ہو، لیکن محدثین کے لیے ناجائز رہا ہے۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ فقہ کی کتابوں میں مسئلہ نہ ملے، لیکن محدثین کے ہاں ملتا ہے کہ بہت سے محدثین کی روایت اس لیے قابل قبول نہیں ہوئی کہ وہ سڑکوں پہ کھایا پیا کرتے تھے،
ان میں کوئی کمزوری نہیں تھی، کوئی عیب نہیں تھا. ان کی حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا، یہ بنیاد بنا کر کے وہ سڑک پہ کھاتے ہیں. کس درجہ احتیاط برتا ہوگا ان لوگوں نے روایتوں کے نقل میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی گزاری دنیا میں. اس 23 سالہ زندگی میں آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، چلنا پھرنا، پڑھنا پڑھانا، لوگوں کو تعلیم دینا، دعوت دین دینا، ہدایات دینا، دینی اسفار کرنا، لوگوں کے مقدمات فیصل کرنا، لوگوں میں صلح کرانا، حملہ ہوا دین پہ تو اس کا دفاع کرنا، نہ جانے کتنے مسائل ابھرے ہیں. یہ سب، ان کی ساری تفصیلات احادیث کہلاتی ہیں. اگر یہ کہا جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روز و شب کا نام اور روزمرہ کا نام علم حدیث ہے تو شاید تعبیر غلط نہ ہو. اور اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع کا نام رکھا ہے الجامع المسند الصحیح فی امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ و سننہ. اتنا بڑا نام کم کتابوں کا ہے. ایسے ہی علامہ ابن خلدون نے بڑا لمبا نام رکھا ہے اپنی کتاب کا. ایسے ہی حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب کی شرح کی ہے، اس کا ایک بہت لمبا نام رکھا ہے. تو میں بتانا چاہتا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمبا بڑا نام رکھ کر کے بڑا نام رکھنے کی روایت ڈال دی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، کیا رسول اللہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی آپ پرسکون ہوتے ہیں، کیا میں دونوں حالتوں میں آپ کی باتیں لکھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں لکھ لیا کرو، میرے منہ سے جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے. اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حدیثیں لکھی جاتی تھیں، کیونکہ جو لوگ حجیت حدیث کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں ان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ حدیث کی کتابت کے اوپر اتنا مواد مہیا کر دے کہ حدیثیں لکھی نہیں گئی تھیں. گو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ محدثین کے ہاں وہ محدثین کمزور قرار دیے گئے ہیں جو زبانی حدیث نہ سنا کر کتاب پڑھ کر کے اپنی بیاس پڑھ کر حدیث بتایا کرتے تھے. ان کی حدیثیں ضعیف تھی، وہ راوی ضعیف کہے جاتے ہیں، اور وجہ لکھی ہے کہ اخیر عمر میں کمزور ہو گئے تھے، حافظہ کمزور ہو گیا تھا تو کتاب اپنی دیکھ کر سنایا کرتے تھے. معلوم ہوا کہ علم حدیث کے لیے یہ چلن رہا ہے کہ وہ زبانی بیان کیا جائے. اس لیے زبانی بیان کے اوپر کسی کو شک اور تذبذب نہیں ہونا چاہیے. منکرین حدیث کا منشا تو یہ ہے کہ حدیث کو بحیثیت دلیل و قانون و ماخذ کے تسلیم نہ کریں، لیکن یہ آسان نہیں ہوگا ان کے لیے، کیونکہ اس انکار کا اثر نبوت کا انکار ہوگا. اور یہ دنیا جانتی ہے کہ نبوت کا منکر مسلمان نہیں ہوتا. میں وہ لفظ استعمال نہیں کروں گا، کہ وہ استعمال کروں گا تو پھر آپ لوگ کہیں گے مولانا بھی لوگوں کو دار اسلام سے خارج کرنے آ گئے ہیں. لیکن نبوت کا انکار آدمی کو دار اسلام میں رہنے نہیں دیتا. نبی کی بات کا انکار ویسے ہی ہے جیسے نبی کا انکار، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرمائیں اور وہ بات نہ ہو. دیکھیے میں ایک مثال دے کر سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں یہ بات ہے کہ جو ہم نیچے پہنتے ہیں ازار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اجل ازارک نصف الساق فإن ابیت فإلی الکعبین، اپنے ازار کو آدھی پنڈلی تک رکھو، اور اگر انکار کرتے ہو، اس کو نہیں مانتے ہو، تو لوٹ ٹخنے تک۔ تو میرے بڑے بھائی مجھ سے کہا کرتے تھے کہ ٹخنوں تک رکھنے میں بھی ابا آتا ہے، یعنی انکار آتا ہے۔ رسول کی بات سے انکار کرنا، رسول کی بات کو تذبذب کے ساتھ قبول کرنا، یہ بہت بڑی آفت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ مسلمان کا کردار یہ ہے کہ نبی نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ اور میں بتانا چاہوں گا یہاں پر کہ حق تعالی شانہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی رسول تم کو جو دیں وہ لو، اور جس سے منع کریں اس سے بعد آ جاؤ۔ معلوم ہوا کہ رسول کے پاس سے ملنے والی ہر چیز مسلمان کے لیے واجب الطاعت، واجب العمل اور قابل قبول ہونی چاہیے، اسے قبول کرنا چاہیے، اس کو لینا چاہیے۔ اور نبی کے پاس سے ہدایات ملتی ہیں، نبی کے پاس سے دین ملتا ہے، نبی کے پاس سے ان رشتوں کو استوار کرنے کے ضابطے ملتے ہیں جو بندے کو خدا کے قریب کرتا ہے۔ وہ رشتہ جو خدا اور بندے کے درمیان قائم ہوتا ہے، وہ رشتہ جو زمین اور آسمان کے رشتوں کو استوار کرتا ہے، یہ نبی کے ذریعے انسان کو ملتا ہے۔ اور نبی یہ باتیں اپنے عمل سے کرتے ہیں، نبی یہ باتیں اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں، عمل کر کے بتاتے ہیں، نبی یہ باتیں زبان سے کہتے ہیں، اور نبی یہ باتیں خدا کے احکام سنا کر کہتے ہیں۔ اور احادیث قرآن سے الگ نہیں ہے، انہی قرآنی احکام کی تفصیل ہے۔ اگر قرآن مجمل بیان ہے، اگر قرآن میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو حدیث میں اس کی وضاحت ہے، توضیح ہے۔ اگر قرآن میں کوئی بات پھیلا کر کئی جگہ بیان کر دی گئی ہے تو حدیث میں اس کا ضابطہ بیان کر دیا گیا ہے۔ حدیث کی یہ تین بڑی خصوصیتیں ہیں: قرآن کی توضیح، قرآن کے اجمال کی تفصیل، اور قرآن کی تفصیلات کو ایک ضابطے کی شکل میں پیش کر دینا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ساری چیزوں کو احادیث کے دائرے میں شامل کر لیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحابہ کس انداز سے لیتے تھے، اس کا تصور وہ نہیں کر سکتا جس نے اس عہد کو دیکھا نہ ہو، سمجھا نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس عہد کو خیر القرون کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے حضور سے براہ راست لیا انہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے رسول سے لیا، وہ صحابی، ان سے لینے والے تابعی، اور ان سے لینے والے تبع تابعی۔ اور یہ عجیب بات ہے، عہد صحابہ میں بھی تحریری طور پر احادیث کا ذخیرہ ملتا ہے، عہد تابعین میں بھی تحریری طور پر ملتا ہے، اور عہد تبع تابعین میں بھی تحریری طور پر ملتا ہے۔ حدیث کا تحریری سرمایہ ہر دور میں رہا ہے، ہر عہد میں رہا ہے۔ کوئی ایسا دور نہیں گزرا جب تحریری سرمایہ نہ رہا ہو۔ ہاں، دین میں پخ نکالنے والوں کو موقع کہاں ملا؟ یہاں ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے لیے اہتمام برتتے ہوئے منع فرمایا تھا۔ فرمایا تھا لا تکتبوا انی غیر القرآن، قرآن کے سوا میری کوئی بات لکھی نہ جائے۔ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي شَيْئًا فَلْيَمْحُهُ، اگر کوئی کچھ لکھے اس کو مٹا دے۔ آپ کا منشا یہ تھا کہ قرآن بغیر کسی ملاوٹ کے خالص قرآن کتابی شکل میں جمع ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حدیثیں بھی لکھی جاتی رہی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنی حدیثیں مجھ کو یاد ہیں کسی کو نہیں معلوم۔ حضرت ابو ہریرہ کے پاس بھی ایک مجموعہ تھا جو ان کے شاگرد حمام بن منبہ کے پاس تھا،
جس کو صحیفہ حمام ابن منبہ کہا جاتا ہے۔ حضرت علی سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے، تو فرمایا یہ میری تلوار کی نیام میں کچھ کاغذات رکھے ہوئے ہیں جن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے کچھ لکھ لیا تھا، اس میں ایسے ایسے احکام ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں حضرت عباس نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ اپنے حق میں لکھوا لو ان سے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگ لکھتے رہے ہیں اور لکھائی ہوتی رہی ہے، بلکہ وہ حج جو آپ کا پہلا اور آخری حج ہے، جس کو شہرت ملی ہے حجۃ الوداع کے نام سے، اس میں ایک روایت کے مطابق 1,24,000 صحابہ موجود تھے۔ ان میں ایک صحابی نے آپ کا خطبہ سننے کے بعد آواز لگائی کہ یا رسول اللہ مجھے لکھ کر کے دے دیا جائے یا مجھے لکھوا دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناقہ پر سے فرمایا کھڑے ہو کر کے کہ اکتبوا لابی شاہن، ابو شاہ کو لکھ کر کے دے دیا جائے۔ یہ اتنی بات سارے صحابہ نے سنی، عالم اسلام نے مکمل طور پر یہ آواز سنی کہ آپ نے حجۃ الوداع میں ابو شاہ کو لکھ کر دیے جانے کا حکم فرمایا تھا۔ یہاں یہ بھی نہ بھولا جائے کہ اس بھرے مجمع میں ابو شاہ کے نام لینے کا مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو بخوبی جانتے اور پہچانتے بھی تھے۔ چنانچہ ابو شاہ کو لکھ کر کے دے دیا گیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، فرمایا تھا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم عداها، اللہ سرسبز و شاداب رکھے اس آدمی کو جو میری باتیں سنے، پھر اس کو یاد رکھے، پھر اس کو لوگوں تک پہنچائے۔ آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچاؤ میری طرف سے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ آپ چاہتے تھے آپ کی باتیں عام ہوں، آپ کی احادیث عام ہوں۔ آپ کی باتوں اور حدیثوں کے عام ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز بلند نہ کرو۔ اس کا تو جو ظاہری عبارت سے مطلب نکلتا وہ نکلتا ہی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے لسانیات کے ضابطے کے مطابق تو اس کی کو میننگ یہ بھی ہے کہ نبی کی بات کے اوپر اپنی بات اونچی مت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے بات کے سامنے اپنی مت چلاؤ، اور حدیث کا انکار کرنے والے نبی کی بات کے سامنے اپنی بات چلاتے ہیں۔ میں تو اکثر جب لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں میں ایک بات پوچھتا ہوں، بھائی ٹھیک سنو میری بات، ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ایک بات تم کہہ رہے ہو، اب مجھ کو بتاؤ کہ میں رسول کی مانوں تمہاری مانوں؟ سیدھی سادھی بات، میں بحث نہیں کرتا، میں مناظرہ نہیں کرتا، میں لڑتا نہیں کسی سے، لیکن میں آج پھر ناظرین کرام آپ سے پوچھتا ہوں، ایک بات آپ کہیں مجھ سے اور ایک بات اللہ کے رسول کی مجھ تک آئے، تو بتاؤ حسان کس کی مانے؟ تمہاری مانے کہ اللہ کے رسول کی مانے؟ اگر صاحب ایمان ہے تو دنیا کے کسی خطے میں ہوگا وہ رسول کی مانے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جاتے جاتے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہیں دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم جب تک اس کو پکڑے رہو گے تمہیں گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی، پھٹکے گئے تمہارے پاس، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی سنت۔ اسی لیے سنت کا اہتمام کیا گیا ہے، سنت کا اتنا اہتمام کیا گیا ہے کہ ہماری مسلم سوسائٹی کے اندر جو اعزاز اور جو منصب محدث کو ملا ہے وہ مفسر کو نہیں ملا ہے۔ استاد حدیث کو مشیخت عطا ہوئی ہے اور استاد تفسیر کو مشیخت عطا نہیں ہوئی ہے۔ امام مالک کے درس حدیث کو دیکھا جائے
تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی درس حدیث کی مجلس میں پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا، اتنا احترام، اتنا وقار، اتنا انہماک لوگوں کا۔ اور امام مالک وہ ہیں جو امام زہری سے پڑھنے کے لیے ظہر کی نماز پڑھ کر اوالی مدینہ میں تقریباً 5-7 کلومیٹر دور ننگے پاؤں جاتے تھے اور امام زہری سے درس لیتے تھے۔ امام زہری کا انتقال 120 میں ہوا ہے اور منکرین حدیث اسی کو بنیاد بناتے کہیں کہ 120 سال کے بعد حدیثیں لکھی گئی ہیں۔ ارے بھائی، مسئلہ لکھنے کا نہیں ہے، حدیثیں تو دلوں میں تھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد میں تشریف لائے ہیں تو ان کے امتحان کے لیے لوگ جمع ہو گئے اور ان کے سامنے 100 حدیثیں اس طرح سے پیش کی کہ مختلف حدیثوں کو مختلف حدیثوں سے جوڑ دیا گیا تھا، اور امام بخاری ہر حدیث کو سن کر کہتے تھے مجھ کو نہیں معلوم، میں نہیں جانتا، لا علم لا ادری۔ اور جب وہ لوگ ساری حدیثیں پڑھ چکے تو امام بخاری نے ایک ایک حدیث کو لے کر کے اس کا سلسلہ اسناد بیان کیا، اس کی تنقیح کی، اس پہ جو نقد تھا وہ واضح کیا اور پوری حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان کر دی۔ ان کے حافظے پر، ان کی دقت نظر کے اوپر، اسناد پہ ان کے مکمل قابو اور ان کی دسترس کے اوپر لوگ انگشت بدندہ ہو کر کے رہ گئے۔ علم حدیث ایسے جمع ہوا ہے۔ 6 لاکھ حدیثوں کے مجموعے میں سے امام بخاری نے وہ کتاب ترتیب دی جو آج دنیا میں بخاری شریف کے نام سے موجود ہے، جس میں 6000 لگ بھگ حدیثیں پائی جاتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے حدیثوں کو گھروں میں بیٹھے بیٹھے طے کر لیا ہو، لوگوں نے حدیثوں پہ محنت کی ہے اور یہ علم ہے۔ اور بقول ڈاکٹر اسپرنگر کے کہ مسلمانوں نے ایک نئے علم اسماء الرجال کو جنم دے دیا ہے، وہ اس علم کے جنم داتا ہیں۔ اس سے انہوں نے کئی لاکھ انسانوں کی زندگیوں کو محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس علم حدیث کی برکات سے ہم کو راہ کو سب کو نوازے۔ وآخر دعوانا